ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس کی بیس کل کر دیجیے رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سيئات اعمالنا قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. برادران محترم، یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا. فرمایا پوری نماز کو تقسیم کر دیا اور پوری نماز کی وضاحت کرنے کے لیے صرف سورۃ الفاتحہ کی وضاحت کی ہے. فرمایا پوری نماز تقسیم، لیکن جب اس تقسیم کی وضاحت ہے تو وہ صرف سورۃ الفاتحہ کی ہے. اور میں جب بندہ یہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پالنے والے رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اسی لمحے یہ جملہ آپ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. یہ کیسا عجیب منظر ہوگا کہ میں کسی حالت میں کسی تصور میں ہوں اور میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے آگے سے یہ کہہ رہے ہیں. اسی وقت انسٹنٹ رپلائی ہوتا ہے، فوری لمحہ بھی نہیں دیا ہوتا. الرحمن الرحیم پہ جواب ملتا ہے، مالک یوم الدین پر جواب ملتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر اللہ جواب دے رہے ہیں. اور پھر جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ دیتا ہے انسان کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب بندہ جو مانگے گا وہ اس کو دیا جائے گا، کیونکہ جو نماز میں سے حصہ میرے لیے تھا وہ ہو گیا بندے کے لیے. اور بندہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف لے کے چل. یا اللہ میرے میں تو طاقت ہی نہیں ہے، میں ڈینگیں تو مار سکتا ہوں، لوگوں کو کچھ نہ کچھ کہہ تو سکتا ہوں، لیکن جو سیدھے راستے کی باری آئے گی تو یا اللہ میں جتنی بھی کوشش کروں میں ناکام ہو جاؤں گا، جب تک کہ اللہ تو مجھے نہیں لے کے چلے گا. اور اگر مجھے سیدھے راستے پہ تو لے کے نہ چلا تو میں دنیا بھی گئی، میری آخرت بھی گئی. کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے. اور انعام میں نے عرض کیا کہ 4 لوگوں پر انعام ہوا. سب سے پہلا انعام ہوا نبیوں پر، اور اس کے بعد انعام ہوا ہے صدیقین پر، اس کے بعد انعام ہوا ہے شہداء پر، اور اس کے بعد انعام ہوا ہے صالحین نیک افراد پر. یعنی اے اللہ مجھے ان 4 کے رستے پر چلانا، نبیوں کی زندگی میرے اندر آ جائے، میں کبھی زندگی بھر کبھی جھوٹ نہ بولوں، کسی حالت میں بھی جھوٹ نہ بول سکوں. یا اللہ تو مجھے شہداء کے رستے کے اوپر ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزروا اور نیک لوگوں جیسا بنا دینا. تو اس کے بعد آگے اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ غیر المغضوب، یا اللہ ان پہ تیرا غضب نہ ہوا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غضب ہوا تھا یہودیوں پر. تو یہودیوں پر کیا غضب ہوا تھا؟ یہودیوں پر غضب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی
مرتبہ ان پہ نعمت کی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ناجائز فائدہ اٹھایا. کبھی کہنے لگے جی ہم اللہ کے بیٹے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. وہ لم یلد ولم یولد, اللہ کی کون سی اولاد ہو سکتی ہے؟ وہ رب بھی کیا جس کی اولاد ہو, وہ رب ہی کیا جو کسی کی اولاد ہو. مگر وہ ایسے ظالم تھے, کہنے لگے نحن ابناء اللہ و احباؤہ, ہم اللہ کے پسندیدہ اور اللہ کے بیٹے ہیں, اور ہم میں سے جس نے شرک بھی کیا ہے لن تمسنا النار الا ایام معدودہ, ہمیں صرف اور صرف چند دن اس کی سزا ملے گی, بعد میں نکال لیا جائے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. مستقل حرام, کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. بلکہ ایک جگہ ارشاد فرمایا جس شخص نے بھی شرک کیا, جتنے بھی اعمال صالحہ لے کے آئے, یعنی اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے, لوگوں سے اخلاقیات سے پیش آتا ہے, ان کے کام آتا ہے, جو مرضی کرتا رہے, فرمایا لَيَحْبَطَنَّ, اللہ تعالیٰ سارے کے سارے اعمال ختم کر دے گا. یہ پہ جو حبط کا لفظ بولا ہے نا, یہ بڑا ہی عجیب لفظ ہے. حبط کہتے ہیں کہ کسی چیز کا پہلے کبھی وجود تھا, پھر اس کے بعد اس کا وجود ایسے ختم کیا کہ اس کے آثار بھی ختم ہو گئے. دیکھیں بڑی بڑی دنیا کی تہذیبیں ہوتی ہیں, ان تہذیبوں کے کوئی نہ کوئی آثار مل جاتے ہیں. یعنی یہاں پہ کوئی قوم رہا کرتی تھی جی, لیکن اب وہ ختم ہو گئی, لیکن محسوس تو ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ کوئی قوم رہتی تھی. جیسے آثار قدیمہ والے کئی تہذیبوں کے آثار نکال لیتے ہیں, تو یہ حبط نہیں ہوتا. حبط کہتے ہیں کہ انسان کوئی عمل کرے یا کوئی چیز موجود ہو, پھر اس کے بعد اس کو ایسے ختم کر دیا جائے کہ اس کے آثار تک ختم ہو جائے, علامات تک ختم ہو جائے, نشانیاں بھی ختم ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ تو ایسے شرک کرنے والوں کا یہ بتائے, جبکہ یہودی آگے سے کیا کہتے تھے, کہتے تھے نہیں جی ہمیں تو صرف اور صرف 7 دن گنتی کے, کیونکہ ہم نے 7 دن عبادت کی تھی اس بچڑے کی, تو لہذا 7 دن جہنم کی آگ میں جلنے کے بعد نکال لیا جائے گا, ہم اللہ کے بیٹے. 7ویں دن انہوں نے عبادت کا طلب کیا, جس کو ہم اپنی زبان میں ہفتے کا دن کہتے ہیں, عربی میں یوم السبت کہتے ہیں. اللہ نے کہا تھا نا جمعے والے دن کرو, نہیں کرنے. کس دن کرنے؟ ہفتے والے دن. 24 گھنٹے کی عبادت دے دی, ہر قسم کا کام ناجائز قرار دے دیا. انہوں نے ہیلا بہانہ کر کے اپنی مچھلیاں پکڑنے کا سامان مہیا کیا, اور کام انہوں نے کوئی بھی نہیں کیا, لیکن ہیلا بہانہ کر لیا, یعنی کاروبار چلتا رہا ان کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اللہ کو دھوکہ دینے کے اس عمل کی وجہ سے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بھی بنا دیا, ان کی نسلوں کو خنزیر بھی بنا دیا. اللہ اکبر. تو اللہ کا کتنا بڑا غضب ان پہ نازل ہوا. تو میں نے عرض کیا تھا اس وقت بھی کہ ہم مسلمانوں کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ دکانیں بھی کھلی رہتی ہیں, ایک بندہ جا کے جمعہ پڑھ آتا ہے, پیچھے کاروبار چلتا رہتا ہے, پھر وہ واپس آتا ہے, دوسرا بندہ جاتا ہے دوسری مسجد میں پڑھ آتا ہے, جب وہ واپس آتا ہے پیچھے کاروبار چل رہا ہوتا ہے, وہ تیسری مسجد میں جا کے جمعہ پڑھ آتا ہے. سارے کے سارے جمعہ پڑھتے ہیں. ایک تو وہ ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے, سارے کے سارے جمعہ پڑھتے ہیں, لیکن یہ وہی یہودیوں کی روش ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کا کاروبار بھی نہ رکے اور عبادت بھی کرتے رہے. اور یہاں مسلمانوں نے وہ صفت اختیار لی. اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں صرف, اب کیا کہہ رہا ہے کہ جمعہ پڑھنے گیا ہے, وہاں جا کے کہتا ہے غیر المغضوب علیہم, یا اللہ مجھے یہودیوں والا نہ بنانا. کیا کہہ کے آ رہا ہے, مجھے یہودیوں والا نہ بنانا. اور حرکت کون سی کر رہا ہے, وہ یہودیوں سے بھی بری کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ان پہ غضب نازل فرما دیا تھا. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس قوم پر غضب کیوں نازل نہیں ہو رہا, حالانکہ حرکت اس سے بھی بری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جمعہ بھی پڑھنا ہے, وزر البیع تجارت بھی پیچھے سے چھوڑنی ہے. اس نے تجارت نہیں چھوڑی اور جمعہ پڑھ لیا. یہودیوں نے بھی ہفتے کا پورا دن عبادت کیا, لیکن اپنا معاش کو اپنائے رکھا, اس لیے ان پہ غضب ہوا. اس پہ غضب کیوں نازل نہیں ہو رہا؟
بڑا دلچسپ پہلو ہے، ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہوں گے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ روش وہی ہے، کل قیامت کے دن اس کی سزا ملے گی، دنیا میں اس کی سزا سے بچ گئے کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ورنہ اگر امتی نہ ہوتے، پچھلی کسی امت میں ہوتے تو اپنے اس عمل کی وجہ سے پکڑے جاتے۔ اس کے بعد کیا کہا وَلَا الضَّالِّينَ، اے اللہ تو مجھے گمراہوں میں سے نہ کرنا۔ گمراہ کون ہوئے؟ گمراہ کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عیسائی لوگ تھے جو گمراہ ہوئے۔ کیسے گمراہ ہوئے؟ گم راہ، یہ لفظ ہے گم راہ، یعنی ایک راہ پہ چلے ضرور ہیں لیکن راہ سے ہٹ گئے ہیں، اور یہودی تو اس راہ کے اوپر ہی نہیں چلے تھے۔ یعنی عیسائیوں نے اپنے نبی کو نبی ماننا، نبی مانتے مانتے اللہ تعالیٰ کی صفات نبی کے اندر ثابت کرنا شروع کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا تھا۔ کیا معجزہ عطا کیا تھا؟ کہ کسی چلتے ہوئے جاتے جاتے دیکھا یہ مردہ ہے، لوگ اس کے ارد گرد رو رہے ہیں، تو اس وقت کہا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ مردہ زندہ ہو جاتا۔ اور کوئی بندہ ان کے پاس آتا تو اس کو کہتے حضرت آپ یہ کھا کے آئے ہیں اور یہ آپ رکھ کر آئے ہیں۔ انسان کچھ نہ کچھ چیزیں رکھا تھا نا کہ پھر کسی وقت کل کے لیے رکھا تھا۔ ما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، تم ابھی یہ کھا کے آئے ہو، یہ رکھ کے آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وحی کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے۔ اب نبی تو مانا، لیکن جب یہ چیزیں سنی نا تو اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، ان کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہیں ایسا ہوا، بعد کے اندر تقریباً 329 سال بعد ایک کونسل منعقد کی، اور اس کونسل کے اندر اس کو کہتے تھے نیکیا کی کونسل۔ 3 کونسلوں میں سے یہ تیسری آخری کونسل تھی۔ اس کے اندر وہ کہنے لگے اب عقائد ہمارے آج سے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے، نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ وہ کسی کے اوپر ایسے ہاتھ رکھتے ہیں، آنکھوں کے اوپر رکھا کرتے تھے، اور وہ نابینا ہوتا جو پیدائشی نابینا ہے، جس کی پیچھے سے نظر بند ہے، وہ نظر آنے لگ پڑتا تھا، اور یہ ان کے معجزات تھے۔ تو ان کو نبی ماننے کی بجائے 300 سال بعد اس بات کا انہوں نے فیصلہ کیا یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس زمانے کے کچھ سچے عیسائی موجود تھے۔ 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ جو اس زمانے کے سچے عیسائی تھے، جو کہتے تھے اللہ کے نبی ہیں، بیٹے نہیں ہیں، تو وہ گمراہ نہیں ہوئے تھے، وہ جو اصل عیسائی تھے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ بادشاہ کے دربار میں ان کو بلایا گیا۔ وہ گروہ بادشاہ کے دربار میں آ گیا، ہاں جی کیا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمہارا عقیدہ ہے؟ وہ کہنے لگے جی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں صرف۔ وہ کہنے لگے کہ جناب بادشاہ کہنے لگا نہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہنے لگے جی ہم تو نہیں اس بات کو مانتے۔ کہا اچھا تم نہیں مانتے، جو جیسے بادشاہوں کا رویہ ہوتا، کہا ساروں کی گردنیں اتار دو، جتنی بڑی بستی مرضی ہے۔ وہ کہنے لگے، ان میں سے ایک بندہ کہنے لگے کہ جناب آپ اس طرح کریں، ہماری گردنیں نہ اتاریں، آپ کو ہمارے سے اعتراض ہے نا کہ ہم وہ عیسائی نہیں ہیں جو آپ اپنے عقیدے رکھتے ہیں؟ ہاں مجھے اعتراض ہے۔ وہ کہنے لگے کہا آپ اس طرح کریں، ہم آپ کا شہر چھوڑ جاتے ہیں، آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے، اگر نظر آئے تو گردن اتار دیجئے، ہم آپ کے قریب بھی نہیں رہیں گے، ہم علاقے چھوڑ دیں گے، کسی شہر میں نہیں رہیں گے، نہ اس شہر میں نہ ساتھ والے میں، آپ کو شہروں کے اندر ہم نہیں نظر آئیں گے۔ کہا تم کدھر جاؤ گے؟ ہم جنگلوں اور پہاڑوں کے اندر نکل جائیں گے، آپ ہمیں چھوڑ دیں ایک دفعہ، وہیں پہ جا کے زندگی بسر کریں گے۔ تو یہ انہوں نے خود تجویز دی۔ اللہ نے سورۃ الحدید میں ارشاد فرمایا وَالرَّهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، یہ جو رہبانیت تھی، جو اس کی تجویز دی تھی کہ ہم شہروں کو چھوڑ کے اکیلے تنہائیوں میں نکل جائیں گے، اس کی تجویز تو تم لوگوں نے خود دی تھی،
پھر وہ وہاں پر چلے گئے، پھر جب وہاں پہ چلے گئے تنہا زندگی گزارنے کے لیے، وہاں پہ تم نے پھر گمراہ کر دی۔ یعنی ایک تو راہ گم یہ ہوئی کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، یہ راہ سے ہٹ گئے تم، اور جو تم میں سے بچ گئے تو انہوں نے تنہائیوں میں چلے گئے اور وہاں جا کے نئی شریعت بنا لی، اور جا کے وہاں پر یہ طے کیا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، وہاں جا کے طے کیا ہم کاروبار بھی نہیں کریں گے، وہاں جا کے طے کیا ہم بالکل اکیلے اکیلے رہیں گے۔ ایک تو ویسے چھوڑ کے چلے گئے، پھر جو لوگ گئے ہو وہ بھی اکیلے اکیلے حجروں میں رہو گے۔ تو یہ تم نے اپنے پاس سے یہ کام کیا، تو راہ تم نے ہٹے تھے اس راہ سے، کیونکہ راہ اصل یہ تھی کہ وہاں کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کے کہتے ہم آپ سے مقابلہ کریں گے، ہم اللہ کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو تم نے راہ کو چھوڑ دیا، جب وہاں پر گئے پھر اللہ کی عبادت بھی نہ کر سکے۔ انسان کی فطرت تھی شادی، جب تم نے اس سے انکار کیا تو کچھ عرصے بعد تم میں زنا کا فروغ شروع ہو گیا۔ جس وقت تم نے کاروبار اور تجارت کے حلال ذریعہ آمدن کو چھوڑا، پھر چوری ڈکیتی اور ظلم اور قتل و غارت کی طرف تم چل نکلے۔ کچھ نہ کچھ تو مال زندگی میں تمہیں چاہیے تھا، تو اس لیے کہا جاتا ہے اسلام میں یہ رہبانیت نہیں ہے۔ یہ عیسائیوں کے 2 مرتبہ گمراہیاں ہوئیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا مانگا کرو وَلَضَّالِّينَ، اے اللہ ہمیں ان گمراہوں کے رستے پہ نہ چلانا، یعنی نبی کو ہم اللہ کی صفات نہ دے دیں۔ نعوذ باللہ من ذالک کیا کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑائے نہ کوئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑنا اور اللہ تعالیٰ کا غضبناک ہونا کم ہے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو جائیں یہ بڑا ہے۔ کیا یہ شریعت نے سکھایا تھا؟ یہ عیسائیوں کی گمراہی تھی جو مسلمانوں میں آنی شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ علم غیب رکھتا تھا، نبی کو علم غیب کا مالک کہنا شروع کر دیا، تو یہ ہے وہ گمراہی جو ہم لوگوں کے اندر آنی شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ رزق دیتا تھا، کہنا نبی نے بھی دینا شروع کر دیا، اولیاء نے بھی دینا شروع کر دیا۔ جو خود پیدا ہو، جو اپنے مرنے کے اوپر اپنا غسل نہ دے سکتا ہو، وہ کسی شخص کو کیا رزق دے گا؟ بالکل دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ جب غسل دینے کی باری آئی ہے تو اپنے آپ کو لوگوں سے نہ بچا سکے، لوگ اس کو غسل دے رہے ہوں، اس نے کسی شخص کو کیا رزق دینا؟ اس نے تو کچھ بھی نہیں دینا۔ اولاد لینے کی باری آئی تو جبوں خبوں ڈھیریوں کے آگے گر گئے۔ تو یہ وہ گمراہی تھی جس کے متعلق کہا جا رہا ہے یا اللہ مجھے عیسائیوں والے طریقے سے بچا کے رکھنا، وہ گم ہو گئے تھے۔ اب اس تصور کے ساتھ جو یہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو یقین مانے اس کو پورے قرآن کا خلاصہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ میں نے آخری بات عرض کرتا ہوں، میں نے یہ کہا تھا یہ سورۃ الفاتحہ اس لیے ہے کہ یہ قرآن مجید کی انوگریشن ہے، ابتدائیہ ہے، اور پورے قرآن کا خلاصہ اس کے اندر ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو پورے قرآن کا خلاصہ تبھی ذکر ہوا ہے کہ اس کے اندر تمام گمراہیوں سے بچنے کی دعائیں آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات ہو رہی ہے، آخرت کے اوپر یقین کی بات ہو رہی ہے، اسی رب کی عبادت اور اس سے مانگنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب پورے قرآن میں یہی باتیں سکھائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ فاتحہ پڑھی جا رہی ہو، یہ تصور ہمارے ذہن میں آتا چلا جائے، اور جتنا پختہ ہوگا اتنا پورا قرآن کے اثرات ہمارے دلوں پہ پختہ ہو جائیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔